حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں میرے ساتھ سب سے زیادہ محبت کرنے والوں میں وہ لوگ بھی ہیں جو میرے بعد ہوں گے۔ ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہوگا کہ کاش اپنے اہل و عیال اور مال کی قربانی دے کر مجھے دیکھ لے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا مکمل طور پر متاع ہے اور بہترین متاع دنیا نیک بیوی ہے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی دیر تک کھڑے ہو کر نماز پڑھتے رہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم یا یہ کہا کہ پنڈلیوں پر ورم آ جاتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے متعلق کچھ عرض کیا جاتا تو فرماتے، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان آدمی کے سر کے پیچھے رات سوتے وقت 3 گرہ لگا دیتا ہے اور ہر گرہ پر یہ افسوس پھونک دیتا ہے کہ سو جا، ابھی رات بہت باقی ہے۔ پھر اگر کوئی بیدار ہو کر اللہ کی یاد کرنے لگے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، پھر جب وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، پھر اگر نماز فرض یا نفل پڑھے تو تیسری گرہ کھل جاتی ہے۔ اس طرح صبح کے وقت آدمی چاق و چوبند خوش مزاج رہتا ہے، ورنہ سست اور بدباطن رہتا ہے۔ جنادہ بن ابی امیہ نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے عبادہ بن صامت نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو بیدار ہو کر یہ دعا پڑھے، ترجمہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ملک کسی کے لیے ہے اور تمام تعریفیں بھی اسی کے لیے ہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ کی مدد کے بغیر نہ کسی کو گناہوں سے بچنے کی طاقت ہے، نہ نیکی کرنے کی ہمت۔ پھر یہ پڑھے، ترجمہ، اے اللہ میری مغفرت فرما، یا یہ کہے کہ کوئی دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے، پھر اگر اس نے وضو کیا اور نماز پڑھی تو نماز بھی مقبول ہوتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عورت اپنی کسی دینی بہن کی طلاق کا مطالبہ شوہر سے نہ کرے کہ اس کے گھر کو اپنے ہی لیے خاص کرنا چاہے، بلکہ اس سے نکاح دوسری عورت کی موجودگی میں بھی کر لینا چاہیے، کیونکہ اس سے اتنا ہی ملے گا جتنا اس کا مقدر میں ہوگا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، البتہ اللہ تعالیٰ تم میں سے جب کوئی توبہ کرے تو اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جتنا کوئی تم میں سے اپنا گمشدہ جانور پانے سے خوش ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم لوگ گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ تم کو اس دنیا سے لے جائے اور تمہارے بدلے ایسی قوم لے آئے جو گناہ کرے اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگے تو وہ ان کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہدایت والوں میں شامل کرے، آمین۔